بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو میری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو بائی الیکشن ہے ان کے سلسلہ میں ایک کیس وہ موٹو ٹیک اپ ہوا تھا، جس کی آج سماعت ہوئی اور وہ سماعت جو ہے وہ سوموار تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے وہ کیس ٹیک اپ کیا ہے، اور وہ کیوں ٹیک اپ کیا ہے، اس میں سوالات کیا ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس پر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 184(3) جو ہے اس کو سمجھ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو یہ اختیار کیسے حاصل ہے اور آئین کا آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اب آئین 184(3) جو آرٹیکل ہے، میں وہ اس کا اردو مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، تو اس کا یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ڈیل کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے یا سپریم کورٹ کا اختیار سماعت جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اس کا میں پہلی بھی ویڈیوز پہ بات کر چکا ہوں اس پہ، لیکن اب میں دوبارہ سے اس کو دہرا رہا ہوں کہ عدالت عظمیٰ کو دیگر عدالت کے کسی دو یا دو سے زائد حکومتوں کے درمیان کسی تنازع کے سلسلہ میں اختیار سماعت حاصل ہے۔ اب اس کی جو تشریح آگے وہ بھی کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ حکومتوں سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مراد ہیں۔ پھر اس کی جو کلاس 2 ہے اس کی روح سے یہ ہے کہ یہ تفویض کردہ جو اختیار سماعت ہے، اس کے استعمال میں عدالت جو ہے وہ استقراری فیصلے، جس کو ہم ڈیکلریٹری ججمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ صادر کر سکتی ہے۔ پھر اس کا جو کلاس 3 ہے جو اس میں یہ ہے کہ 199 یعنی آرٹیکل جو 199 ہے، جس کے تحت ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل ہوتی ہیں، ان کے حکام پر اثر انداز ہوئے بغیر عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کا جو حصہ 2 میں اس کے ذریعے باب کے ذریعے جو بنیادی طور پر تفویض شدہ جو بنیادی حقوق میں سے کسی حق کے نفاذ کے سلسلے میں ہو یا کوئی عوامی اہمیت کا کوئی سوال درپیش ہو، تو اس آرٹیکل کی روح سے اس ٹائپ کا کوئی حکم جو ہے وہ صادر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہو گیا 184(3). تو اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ جہاں دو حکومتوں کے مابین یا کوئی عوامی نوعیت کا مسئلہ ہوگا تو اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان احکامات صادر کر سکتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ کیا یہ صرف عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے یا یہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عوامی نوعیت کے ساتھ ساتھ سیاسی مسئلہ بھی ہے، اور میں ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عدالتوں کو جو سیاسی معاملات ہیں ان میں بہرحال اپنے آپ کو کم سے کم انگیج کرنا چاہیے۔ یہ میری ایک خواہش بھی ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ایک جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی ادارے یا وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو اپنی ریسپانسبلٹیز پوری نہ کریں اور قانون کے بالکل برعکس جا کر فیصلے کرنے لگ جائیں، تو پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی ادارے نے اس میں مداخلت بھی کرنی ہوتی ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو یہ اختیار پاکستان کا آئین بہرحال دیتا ہے۔ تو اب جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ 2 صوبوں میں اسمبلیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں، 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن اور گورنر صاحبان جو ہیں ان کا آفس یہی طے نہیں کر سکا کہ الیکشن کرانا کس نے ہے، کب کرانا ہے اور ڈیوٹی کس کی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ پاکستان کے صدر عارف الوی صاحب نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کے تحت جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی اناؤنس کر دی ہے۔ اس پر میں پہلے ویڈیو میں بات کر چکا ہوں۔ اب جب یہ سپریم کورٹ میں یہ کیس ٹیک اپ کیا گیا تو اس میں فاضل جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں وہ 9 ججز صاحبان تھے، اور ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر جب یہ سارا معاملہ اس پہ باقاعدہ ہیئرنگ شروع ہوئی تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی 3-4 جو سوالات ہیں، بنیادی سوالات، ان پر بات کی گئی ہے کہ جی
ان سوالات کا جواب جو ہے وہ بہرحال آنا چاہیے، اور پھر ان سوالات پر جوابات کے لیے سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب، گورنرز، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور جو دیگر متعلقہ آفیسز ہیں، الیکشن کمیشن ہے اور ادارے ہیں، ان سب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ آپ پیش ہوں، اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جیسے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا، اور بلکہ آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں پی ڈی ایم کی طرف سے نمائندگی بھی تھی کورٹ میں، ان کے وکلاء صاحبان پیش ہوئے، تو انہوں نے کیا کہا اس پہ بھی ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں بعد میں. لیکن وہ سوالات جو سپریم کورٹ میں اٹھائے گئے وہ سوالات یہ تھے، ایک تو یہ کہ اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے، ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کرنا ہے. اب اس سوال کے بعد جو ہے وہ بہرحال کویسچن مارک آ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے تھی، تو یہ نا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کرنا ہے، اور پھر ساتھ میں اگر یہ بھی سوال کیا جاتا کہ اگر کوئی یہ اختیار استعمال نہ کرے تو پھر کیا ہوگا، پھر کس کو اختیار استعمال کرنا پڑے گا. تیسرا سوال اس میں یہ بھی تھا کہ انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی کیا ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشنز آئی مختلف ججز کی طرف سے، اور وہ آرٹیکل 224 کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ ایک ٹائم فریم دیتا ہے کہ جی اس ٹائم فریم کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. پھر ایک سوال اور بھی آیا کہ جی اگر نمائندے جو ہیں وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو کسی شخص کی ہدایت پر اسمبلی جو ہے وہ کیسے تحلیل کی جا سکتی ہے، کیسے تحلیل ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فاضل جو ممبر تھے جسٹس مندو خیل صاحب، ان کی بھی کچھ ریزرویشنز تھی، ان کے خیال میں کہ یہ نوٹس جو سو موٹو نوٹس ہے یہ کیس نہیں بنتا، اور وہ آبزرویشنز جو ہیں وہ اس پہ بھی پھر بات ہوئی کہ جی وہ چونکہ ابھی تک کورٹ پروسیڈنگ کا باقاعدہ حصہ نہیں بنی، لیکن آج پی ڈی ایم کی طرف سے فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں انہوں نے کورٹ میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آرگو بھی کیا، اور بلکہ استدعا یہ بھی کی کہ جی یہ 2 ججز صاحبان جو ہیں جن میں مظاہر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یہ بینچ سے خود علیحدہ ہو جائیں، اور پھر انہوں نے اس آبزرویشن کا بھی حوالہ دیا. تو اس پہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ وہ آبزرویشن ابھی تک چونکہ کورٹ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنی تو وہ فاروق ایچ نائک صاحب کے پاس کیسے آ گئی، اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ بہرحال یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن یہ چونکہ کچھ کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ہیں جن پر بات کرنا اور جن کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو پہلی تو بات یہ تھی کہ اختیار سماعت، تو اختیار سماعت پہ تو بات واضح ہو گئی کہ سپریم کورٹ اگر 2 صوبوں کے مابین یا کوئی عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے تو اس پہ اپنی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. یہ آئین کی آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سوالات تھے کہ اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ کون دے گا، کس کی ذمہ داری ہے، آئین اختیار کب اور کیسے استعمال کیا جائے گا، وفاق اور صوبوں کی رسپانسبلٹی کیا ہے. تو اب یہ کچھ اس سے ان سوالات کا جوابات جاننے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب پہلی تو چیز یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے یہ بات بھی آئی کہ جی آئین چونکہ نمائندے 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو پھر کسی شخص کی ہدایت پر اسمبلی کیسے تحلیل ہو سکتی ہے. اب یہ چونکہ فاضل ججی صاحبان کی طرف سے ایک سوال آیا تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی بہرحال آئین کا آرٹیکل 105 جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی گورنر جو ہے وہ مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہے چیف منسٹر کے. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں اس کا مفہوم، کہ آئین کے تابع اپنے کارائے منصبی کی انجام دہی میں گورنر صوبائی کابینہ یا چیف منسٹر کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہوگا. اب اگر اس کو چیف منسٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں تو وہ پھر اس کو تحلیل کرنے کا پابند ہے. اب اس میں آگے اس کی جو کلاس 3 ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب گورنر تحلیل کرے صوبائی اسمبلی کو تو ان احکام کے جو شق نمبر 1 میں شامل ہیں یا ایک تاریخ جو اسمبلی کی تحلیل سے 90 دن سے زائد نہ ہو برائے جنرل الیکشن اور صوبائی اسمبلی. اب اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا کہ 15 دن کے اندر گورنر کابینہ کو یا چیف منسٹر کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، عام طور پر اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جی اس کو آپ دوبارہ سے یا اس کو ریکنسیڈر کریں. لیکن اگر گورنر کی اس ایڈوائس کے بعد اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا، اس کو ریکنسیڈر نہیں ہے، تو پھر گورنر جو ہے وہ ویسے ہی قانون کے آئین کے اس آرٹیکل کے تحت اس پر عمل کرنے کے پابند. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل جو ہے وہ 112 ہے، 112. اس میں یہ ہے کہ گورنر تحلیل کر دے گا، اس کا جو اردو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صوبائی اسمبلی کو جب ایڈوائز کرے چیف منسٹر. اور صوبائی اسمبلی اگر تحلیل نہ کی جائے تو خود بخود تحلیل ہو جائے گی 48 گھنٹے کے اندر، جب چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ایسا مشورہ دیتے ہیں. تو اب یہ ان سوالات کا جواب کہ جی 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو کسی شخص کی ہدایت پر اسمبلی کیسے تحلیل ہو سکتی ہے، تو وہ تحلیل کرنے کا جو جواب ہے وہ آئین کا آرٹیکل 112 جو ہے وہ یہ دے رہا ہے، اور 105 جو ہے وہ بھی اس کا جواب دے رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آئینی اختیار کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے جو الیکشن کی تاریخ دینے میں استعمال ہوگا. اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ الیکشن کرانا بہرحال صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس الیکشن کو کنڈکٹ کرانے کی تمام تر ذمہ داری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر اس کے اختیارات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں اس کو اسسٹ کرنے کے اور اس کی مدد کرنے کے پاکستان کے آئین کے تحت جو ہے وہ پابند ہے. تو یہاں تک یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ الیکشن جو ہے وہ بہرحال الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سے کیوں راہ فرار اختیار کر رہا ہے. اب آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ جب پنجاب میں اس کو اسمبلی کو پنجاب اسمبلی جب تحلیل ہوئی تو گورنر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جی میں نے تو چونکہ اس ایڈوائس پہ سائن نہیں کیے اس لیے میں ٹائم فریم دینے کا یا الیکشن اناؤنس کرنے کا پابند نہیں ہوں. ان کا یہ اعتراض جو ہے یا ان کا یہ عذر اگر ایز اٹ از مان لیا جائے تو، اور یہی عذر جو ہے وہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ جی چونکہ گورنر صاحب نے ہمیں کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، تو اس لیے ہم اپنے طور پر کیسے الیکشن کرا سکتے ہیں. اگر یہ ان کا اعتراض اور یہ عذر بھی اگر درست اور ایز اٹ از اس کو ایسے ہی مان لیا جائے جیسے ان کا موقف ہے اس الیکشن کمیشن آفس کا، تو پھر وہاں صدر پاکستان جو ہیں انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا جو قانون الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیکشن 57 ان کو دیتا ہے کہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دیا. اب جہاں آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے، ان کی بات مان لی جائے، دوسری طرف جو ہے وہ گورنر آفس کہتا ہے کہ جی چونکہ ہم نے اس پہ سمری پہ سائن نہیں کیے اس لیے ہم بھی ڈیٹ نہیں دے سکتے. ان کی بات کو مان لیا جائے تو پھر جو ڈیٹ دے رہا ہے اور وہ ڈیٹ دینے کا اختیار اس کو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت حاصل بھی، تو وہ پھر اس اختیار کو اگر استعمال کرنے کے وہ ان پہ مجبور ہو گئے آپ کے رویے کی وجہ سے، تو پھر جو ڈیٹ ان کی طرف سے دی گئی ہے پھر آپ اس میں عمل کر لیں. لیکن ایسے بھی نہیں کیا جا رہا. اب ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور گورنر آفس پہلے آپ کھیل رہے ہیں، وہ کبھی ان کی کورٹ میں گیند ڈال دیتے ہیں، وہ کبھی ان کی کورٹ میں گیند ڈال دیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا اس سلسلے میں ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہے، فیصلہ آ چکا ہے کہ جی آپ نے 90 ڈیز میں الیکشن کرانا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب ہوتا تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو اس پہ ایز اٹ از عمل کیا جاتا، لیکن الیکشن کمیشن اور گورنر آفس جو ہے انہوں نے اس کو سیل کیا اور اس کو چیلنج کر دیا. پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت رہا اور سپریم کورٹ کا بھی اس پہ ورڈکٹ آ چکا ہے کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن کروانے کے یہ ادارے پابند ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ الیکشن کمیشن یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ جی ہم الیکشن کرائیں گے، اور ان کے وہ اعتراضات بھی آ چکے ہیں کہ جی ہمیں فنڈز نہیں دیے جا رہے، ہمیں نفری نہیں دی جا رہی، ہمیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی، فوج کی طرف سے، رینجر کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، چیف سیکریٹری جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ میں سب کے سامنے کہہ چکے ہیں. تو پھر الیکشن کرانا کس نے؟ لگتا یہی ہے کہ پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن یہ سارے اس معاملے میں ایک پیج پر ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی ریزن یہی ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے یا شاید ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر الیکشن کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ شاید ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اور عمران خان صاحب جو ہے کم از کم ان 2 صوبوں میں دوبارہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائیں گے. تو الیکشن سے رائے فرار اختیار کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، خیر پہلے بھی ایسے واقعات ہیں لیکن اب بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور وہ زیادہ ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو آج فاروق ایچ نائک صاحب کی طرف سے اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات یہ تھے کہ چونکہ ان 2 ججی صاحبان کا جو ویو ہے وہ پہلے آ چکا ہے
وہ ڈوگر صاحب کا ایک ایشو تھا، ان کا ٹرانسفر ہوا تھا، تو اس ٹرانسفر کے معاملے میں پھر سپریم کورٹ نے وہ ٹرانسفر آرڈر ان کا کینسل کر دیا تھا. وہ ایشو تھا کہ جی ان چونکہ 2 کا پہلے بھی وہ آ چکا ہے، اور اس لیے پاکستان جو یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، خصوصاً پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، ان کے کیسز کے سلسلے میں جو ہے یہ 2 ججز صاحبان جو ہیں یہ اپنے آپ کو ان کیسز سے علیحدہ کر لیں اور نہ سنیں. اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مطلب ہے کہ اگر کسی شخص جو کو عدالت میں، ٹھیک ہے لوگوں کو ججز پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں اور کچھ حد تک اعتراض کچھ لوگوں کے شاید جائز بھی ہوتے ہوں گے، لیکن کوئی شخص یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ جی میرا کیس جو ہے وہ فلان جج سنے اور فلان جج نہ سنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر وکیل ہیں اور میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن شاید اپنی پارٹی کی ہدایات پر آج انہوں نے ایک بیانڈ دی جورسڈکشن جا کے ایک قسم کے آرگومنٹس کیے. اس حوالے سے ان کو بہرحال سوچنا چاہیے تھا بطور وکلا اور بطور سینئر وکیل. اور چونکہ ہم اس جوڈیشل سسٹم کا بہرحال حصہ ہیں تو ہمیں اس کی پریسٹیج اور آنر اور اس کے ڈیکورم کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے پولیٹیکل پارٹیز کی وکالت اپنی جگہ پہ، لیکن وکالت کے دوران کوئی ایسا آرگومنٹس نہ کیے جائیں یا کوئی ایسے ریمارکس پاس نہ کیے جائیں جس سے بہرحال عدلیہ کی توقیر میں اور ان کی ریسپیکٹ میں کمی آتی ہو. میرا خیال ہے کہ آئندہ جو ہے وہ شاید فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی گفتگو یا کمنٹس یا آرگومنٹس سے جو ہے وہ اجتناب کریں گے. اب سوموار کو اس کی کیس کی دوبارہ ہیرنگ ہے، اور سوموار کو کیا عدالتی کارروائی ہوتی ہے اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.